अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, निसाबुन्नाव का सबक नंबर 51 है और आज कुछ ऐसे कलिमात को ज़िक्र किया जाएगा जो मुस्तकिल तौर पर ख़ुद अपना माना नहीं बयान करेंगे, बल्कि ये जुमलों पर दाखिल होते हैं और फिर अपना माना बेहतर अंदाज से बयान करते हैं। तो ऐसे कलिमात को कहते हैं कलिमात शर्त, जिसकी आज हम बात करने लगे। वो कलिमात जो शर्त का माना दें और दो जुमलों पर दाखिल हों, उन कलिमात को कलिमात शर्त कहा जाता है। शर्त का माना जिस कलिमे से हासिल होगा वो कलिमात शर्त में से होगा। तो पहले जुमले को जिस पर ये दाखिल होंगे उसको शर्त कहेंगे और दूसरे जुमले को जज़ा कहेंगे। यानी दो जुमलों पर दाखिल होंगे, पहले जुमले को शर्त कहेंगे, दूसरे को जज़ा कहेंगे। जैसे इन तजतहिद तजिद, अगर तुम मेहनत करोगे तो पालोगे, मतलब कोशिश करोगे तुम्हें मकसद हासिल हो जाएगा, मंजिल मकसूद तक तुम पहुंच जाओ। तो अब वो कलिमात जो हैं ये ज़ाहिर है जुमले पर दाखिल होंगे और जुमले पर जब दाखिल होते हैं तो बाज़ का लफ्ज़ी तौर पे भी अमल करेंगे। इसको उन्होंने यूँ बयान किया है कि जब जुमला फ़ेलिया के ऊपर दाखिल, जुमला फ़ेल पर जो दाखिल होंगे तो ये कलिमात जज़म देंगे या नहीं देंगे। तो फ़ेल को जज़म देने या ना देने के अतबार से कलिमात शर्त की दो किस्में होती हैं। कलिमात शर्त की दो किस्में होती हैं, जाज़िमा और गैर जाज़िमा। जाज़िमा कहते हैं जो फ़ेल पर दाखिल होकर जज़म दें, और गैर जाज़िमा जो फ़ेल पर दाखिल होकर जज़म ना दें। तो लिखते हैं जाज़िमा कुछ ऐसे कलिमात जो दो फ़ेलों पर दाखिल होते हैं और अगर वो फ़ेल मुज़ारे हों तो उनको जज़म देते हैं। पहले फ़ेल को शर्त और दूसरे को जज़ा कहते हैं। जैसे इन तसुकिल जव्वाला तसामिअन अल जव्वाला तस्तलदिम। अच्छा, अब ये मिला के पढ़ते वक्त आप जब इबारत किताब के ऊपर देखेंगे तो सामिअन के नून को मिला के पढ़ते हैं। तो कहते हैं इन तसुकिल जव्वाला तसामिअनिल जव्वाला तस्तलदिम, अगर तुम फ़ोन सुनते हुए मोटरसाइकिल चलाओगे, ठीक है, सामिअनिल जव्वाल, तुम मोटरसाइकिल चलाओगे फ़ोन सुनते हुए, अगर ऐसा हुआ तो इन जो है ये कलिमात शर्त में से है। तो फिर क्या होगा जी, तस्तलदिम, एक्सीडेंट हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। तो तासुकी, ये काफ को जज़म दिया है, जज़म की वजह से ज़ेर आई है ना, तो ये जज़म इन हरफ शर्त की वजह से है, कलिमात शर्त में से है और ये जाज़िमा है। फिर लिखते हैं कि ये कलिमात दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मता, अय्युन, मन, मा, अन्ना, ऐनमा, महमा, इज़मा, हैसुमा, और इनकी आगे फिर तफसील बयान की गई। मन की तफसील बयान करते हुए कहते हैं ये ज़विल उकूल के लिए आता है, जिस पर ये दाखिल होगा उससे मुराद ज़विल उकूल होंगे। जैसे मन यजताहिद यफुज़, जो कोशिश करेगा यफुज़, कामयाब होगा। यजताहिदू था, मन दाखिल हुआ, तो ये ऐसे कलिमात शर्त में से है जो जाज़िमा है, तो जज़म दी इसने। यजताहिदू को यजताहिद पढ़ दिया, फिर यफूज़ू को यफूज़ पढ़ दिया। मा ये गैर ज़विल उकूल के लिए आता है, जैसे मा तफ़अल खैरन तफ़रह। तो देखें ना, अब तफ़अल क्यों पढ़ा गया, तफ़अलू क्यों नहीं पढ़ा गया? तो यह मा जो है वो शर्त की अलामत है, शर्त है, कलिमा शर्त है। तो मा तफ़अलु खैरन तफ़रह, तू जो अच्छाई करेगा खुश होगा, मतलब तुझे जो अच्छा लगेगा, जब तू अच्छाई कर लेगा तो तू फिर खुशी महसूस करेगा। अय्युन ये हमेशा मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। अय्युन कलिमा शर्त ऐसा है जो मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल, जैसे अय्यु किताबिन तक़रा, अक़रा, जो भी किताब तू पढ़ेगा वो मैं पढ़ूंगा।
یعنی شرط کا معنی جو بھی تو پڑھے گا وہ میں پڑھوں گا. تو یہ تقرا پڑھا گیا نا, تو یہ جزم آ گئی. متا یہ زمان کے لیے آتا ہے, جیسے متا تجلس اجلس, جب تو بیٹھے گا اسی وقت میں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے. مہما یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے, اس وقت کے لیے جس وقت میں کوئی فعل واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مہما جیسے مہما تقرا اقرا, جو اوپر تھا متا تو یہ زمانے کے لیے آیا تھا, متا جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. اور مہما یہ ظرف زمان کے لیے ہے, جس وقت میں تو پڑھے گا میں بھی پڑھوں گا, یعنی جب تو پڑھے گا میں بھی پڑھوں گا. تو انا اینما اور حیثما یہ تینوں مکان کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے آتے ہیں؟ مکان کے لیے. جیسے انا تأکل, تأکلو کو تأکل پڑھا, پھر المشبکہ کو ملا کر پڑھنا تھا تو تأکل المشبکہ, آکل ہناک جہاں تو جلیبی کھائے گا وہاں میں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ فعل پر دلالت مکان پر دلالت کرنے کے لیے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جدھر بھی منہ کرو خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. حیثما تجدو, اب یہ حیثما لگ گیا تو اب تجدو کو تجیدی, تجد مطلب بولیں گے نا, تو ملا کر پڑھتے وقت تجد المنطقہ تجد الروح والعقل والاستعداد, جہاں تو نطق پائے گا, جہاں تو بولتا ہو پائے گا, وہیں روح, عقل اور استطاعت بھی پائے گا. نمبر 9 ازما یہ ظرف زمان ہے اور جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ظرف زمان ہے اور جب کے معنی میں استعمال. ازما تعصی اللہ یسودا قلبو کا, اچھا یسودو تھا, یہ یسودا کیوں پڑھا گیا؟ گویا یوں سمجھیں کہ جزم کی صورت میں یسودا پڑھا گیا. یہ قواعد جا کے آگے آئیں گے, یہ جب آپ صرف کے اندر مضاعف کے قواعد پڑھیں گے نا اس وقت ان چیزوں کو سمجھ آ جائے گی. تو جب بھی تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تیرا دل کالا ہو جائے گا. تو پیچھے ہم نے جو بیان کیے ہیں وہ ہیں کلمات شرط جازمہ, اور اب ہم بیان کرنے ہیں کلمات شرط غیر جازمہ. وہ کلمات شرط جو شرط کا معنی بھی دیتے ہیں لیکن فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے, انہیں غیر جازمہ کہتے ہیں. یہ 7 ہیں. لو, اما, لولا, کلما, اذا, لوما, لما, یہ 7 ہیں. اور ان کی تفصیل کیا ہے جی؟ ان کی تفصیل حسب درج ذیل ہے کہ یہ اس بات کے لیے یہ اس بات کے اظہار کے لیے آتا ہے کہ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی جا رہی ہے, یعنی شرط بھی نہیں ہے اور جزا بھی نہیں. لو کنت اعمل لفزت, اگر میں کام کرتا تو کامیاب ہو جاتا. گویا لو یہ بتا رہا ہے کہ نہ میں نے عمل کیا اور نہ میں کامیاب ہوا. اما یہ اسم پر اس لیے داخل ہوتا ہے تاکہ شرط کے معنی کی تفصیل بیان کرے, جو پیچھے شرط کا معنی ہے اس کی تفصیل بیان کرے. اس کے جواب پر فا کا داخل کرنا لازم ہے. جیسے لزید صدیقان, زید کے 2 دوست ہیں. اما احدہما فصالح, ان میں سے ایک نیک ہے. واما ثانیہما فشجاع, اور دوسرا بہادر ہے. لولا اور لوما, لولا اور لوما یہ دونوں کلمات اس بات کے اظہار کے لیے آتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جا رہی. پیچھے تھا جزا کے نہ پائے جانے, شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جزا بھی نہیں پائی جا رہی. اب یہ ہے کہ لولا اور لوما یہ بیان کرتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جزا نہیں پائی جاتی. اگر شرط نہ پائی جاتی تو جزا پائی جاتی. اور ان کے بعد والا اسم ہمیشہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا, اس کی خبر وجوباً محذوف ہوگی. اس کا جواب اگر ماضی ہو تو اس پر لام کا داخل کرنا جائز, ورنہ نہیں. یہ جو آگے تفصیلی یہ جو آگے کنڈیشنز بتائی جاتی ہیں نا, تو جب آپ مطلب اجرا کی طرف آئیں گے نا تو اس وقت یہ چیزیں آپ کے مد نظر ہوں گی, اور اس وقت آپ کو اشارہ بھی دیا جائے گا. میں آپ کو یہ عرض کر دوں, میں نے کافی دیر سے یہ عرض کیا ہوا تھا کہ عنقریب انشاءاللہ عز و جل ہم اجرا کی کلاس شروع کریں گے, جس میں قرآن پاک کے اندر صیغوں کا اجرا ہوگا, حدیث کے اندر بھی کوشش کریں گے ہو جائے, اور مختلف طریقوں سے جو ہم صرف اور نحو پڑھ چکے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے قرآن پاک پہ. تو وہ کلاس عنقریب شروع ہونے والی, عنقریب مطلب 2-4 دن کے اندر اندر ہی. تو جنہوں نے
نصاب الناو کے جتنے سبق پڑھ لیے ہیں، نصاب الصرف کے جتنے سبق پڑھ لیے ہیں، ان کو ازبر کر لیں، ان کو اچھے طریقے سے دہرا لیں. انشاءاللہ عز و جل جب وہ کلاس چلے گی تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جیسے لولا الاستاذ ما فہمت الدرس، اگر استاذ نہ ہوتا تو میں سبق نہ سمجھتا. اس مثال میں الاستاذ کے بعد موجود خبر محذوف ہے. لوم القصاص لعمت اراقۃ الدماء، اگر قصاص نہ ہوتا تو خون بہانا عام ہو جاتا، جس طرح اب ہمارے ہاں ہوا پڑا. خیر جی، کلما یہ معنی کہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے، یہ معنی کہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے کلما کے بعد، اور یہ ظرف زمان ہے. جیسے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب جب ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ عز و جل نے اسے بجھا دیا. تو اس میں معنی میں تکرار ہے، جب جب. اذا یہ بھی ظرف زمان ہے اور یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اذا، اور اس کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً. جیسے اذا مریض فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دے دیتا. تو اذا مستقبل کے لیے آتا ہے. اور لما یہ ظرف زمان ماضی کے لیے آتا ہے، یہ ظرف زمان ماضی کے لیے. اور اذا جو تھا یہ مستقبل کے لیے آتا تھا، اور لما جو ہے یہ ظرف زمان ہے مگر ماضی کے لیے آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیشہ فعل ماضی آتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ فعل ماضی آتا ہے. جیسے لما نزل القرآن ظہر الحق، جب قرآن نازل ہوا تو حق ظاہر ہو گیا. تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ درج جملوں کی ترکیب نہ بھی کریں. میں تو اب نہیں آپ کو مجبور کروں گا، آپ ایک مرتبہ کوشش کر دیکھنا، اگر ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہو تو نیچے والا جو دوسرا سوال ہے اس کو آپ بار بار رپیٹ کریں کہ مندرجہ کلمات شرط کو جملوں میں استعمال کریں. تو آپ اس کو پہلے جملے بولے ہوں انہی میں استعمال کر کے بتا سکتے ہیں. اپنی طرف سے اگر کوئی جملہ بن جاتا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور قرآن کریم اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے جو ہم کوشش اور کاوش میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی.